السلام علیکم. ماشاءاللہ سب بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اپنی صلاحیتوں کا بہت ہی اچھا مظاہرہ کیا. دیکھیے بیٹا، ان 2 سالوں میں ہم آپ لوگوں کو یہی سمجھاتے یہی پڑھاتے آئے ہیں کہ ہر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو صرف ایک سیدھے رخ پر لانے کی ضرورت ہے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتی یا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی. یہ ایکٹیویٹیز اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ واقعی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو ہم لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے غلط استعمال کر رہے ہیں. اسی ٹیلنٹ کو کاش کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس حضرات اپنی تعلیم کی طرف فوکس کریں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. بیٹا، منزلیں آپ کی منتظر ہیں. آپ کے ٹیلنٹ کو وہ ایک صحیح رخ پر دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کو جو آپ نے ان ایکٹیویٹیز کے اندر استعمال کیا اس کو اپنے صحیح مقصد پر استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس سے بچے میری طرف متوجہ رہے تھوڑی دیر. دیکھیں، ٹیچرز اور آپ کے اساتذہ کرام یہ آپ کے ہمیشہ کے ساتھی ہیں، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے معاون ہیں. ان کی خدمات کو آپ کسی بھی صورت پر فراموش نہیں کر سکتے. ماں باپ کا کام ہوتا ہے آپ کو سپورٹ کرنا اور ٹیچرز کا کام ہوتا ہے ماں باپ کی سوچ کو ایک عملی جامہ پہنانا. میں نے لاسٹ ٹائم جو مڈل سیکشن تھا وہاں بھی ایک مثال دی تو میرے پاس اس سے بہتر مثال اور ہے نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں بیٹا، ندیاں کے 2 کنارے ہوتے ہیں اور درمیان میں پانی بہتا ہے. اگر وہ دونوں کنارے مضبوط ہیں تو وہ بہتا ہوا پانی لوگوں کو فائدہ دیتے ہوئے جاتا ہے. کوئی اس میں کپڑے دھو رہے ہیں، کوئی فصلوں کو پانی دے رہے ہیں، کوئی جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایک کنارہ ڈیمیج ہو جائے تو وہی پانی بجائے فائدہ دینے کے اب نقصان دینا شروع کر دیتا ہے. وہ جو نہر کے 2 کنارے ہیں، ایک کنارہ آپ کے پیرنٹس ہیں اور دوسرا کنارہ آپ کے ٹیچرز ہیں. جتنا آپ پیرنٹس کا ادب احترام کریں گے، اپنے اساتذہ کرام کو فالو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وجود جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ایک کو بھی فالو نہیں کریں گے تو آپ کا وجود بجائے لوگوں کے فائدہ دینے کے وہ نقصان میں استعمال ہوگا، غلط کاریوں میں استعمال ہوگا. اس لیے بیٹا، ان سے عقل مند کوئی نہیں ہے. ماں باپ اور اساتذہ کرام سے بہتر اور عقل مند انسان کوئی نہیں ہے جو آپ کے وجود کو ٹھیک راستے پر لاتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لاتے ہیں. دیکھیں، ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ صرف اساتذہ کرام کے لیے میرے پاس ہے، صرف اساتذہ کرام کے لیے، کہ اس معاشرے کے اندر استاد کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے زمانے میں تانگے ہوا کرتے تھے، تانگے، تو ان کو چلانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا اور منزل پر جانے سے پہلے گھوڑوں کی آنکھوں پر نہ پٹی باندھ دی جاتی تھی. کیا کہا میں نے؟ گھوڑے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی تھی. اب دیکھیں، گھوڑا ایک جانور ہے لیکن اس کو یہ کامل یقین ہے کہ میری باگیں جو ہے وہ کوچوان کے ہاتھ میں ہے، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، یقیناً بندھی ہے، میں اندر ضرور ہوں لیکن میرا جو کوچوان ہے وہ جاگ رہا ہے اور یقیناً مجھے میری منزل پر پہنچا کر رہے گا. بات ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ گھوڑا اشاروں سے وہاں سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. دائیں طرف ٹرن لینا ہے تو وہ دائیں طرف کی باغ کھینچتا ہے، بائیں طرف ٹرن لینا ہے تو بائیں طرف کی کھینچتا ہے.
بریک لگانی ہے تو دونوں باغوں کو اکٹھا کھینچتا ہے، تیز دوڑانا ہے تو اسٹک کا استعمال کرتا ہے، ایسی ہے نا جی۔ اس کو کامل یقین ہے کہ میرا مالک، میرا کوچوان جاگ رہا ہے، میں اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہو یا نہ بندی ہو، لیکن تانگے کا کوچوان نہیں ہے، وہ گھوڑا چاہے کتنا ہی اعلیٰ قسم کا کیوں نہ ہو، اعلیٰ ہی نسل کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، وہ گھوڑا اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ پہنچ سکتا ہے؟ بولو، کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل بیٹا، ایسے استاد کا مقام ہے۔ آپ بھلے جتنے بھی ذہین ہیں، جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہیں، جتنے بھی قابل ہیں، آپ بنا استاد کے کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ استاد ہی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا، زندگی کی کسی شعبے میں جا کر بھی کبھی اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ میں استاد سے بڑا عقل مند ہوں، کبھی استاد کے مقابلے میں نہیں آنا۔ اگر آپ اتنے مقابل تھے تو میں نے مثال آپ کو پہلی دے دی ہے کہ گھوڑا بنا کوچوان کے کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ استاد ہی تھا جس نے آپ کو اس قابل بنایا، آپ کی منزل دکھلائی۔ آپ اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں، ذہین ہیں، تو بیٹا گھر بیٹھ کے پڑھ لو، گھر بیٹھ کے پڑھ لو، میں دیکھتا ہوں کیسے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ استاد ہی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا ان کا ادب احترام کریں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے پنجاب گرامر میں تعلیم حاصل کی تو اب ان کو بھول جائیں، نہیں، پہلی کلاس کا جو ٹیچر ہے آپ کا، پہلی کلاس کا، اس سے لے کر جہاں تک آپ کی منزل ہے، سب ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرارز، سب کا ادب احترام ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ پہلی کلاس کا جو میرا ٹیچر تھا میں اس کو بھول جاؤں، نہیں، ان کو بھی اتنا ہی یاد کرنا ہے جتنے کہ آخری لیکچرار کو آپ نے یاد کیا۔ یہ سیڑھیاں ہیں، جس طرح سیڑھیوں کے سٹیپس ہوتے ہیں، تو پہلے سٹیپ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنے کہ آخری سٹیپ کی اہمیت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آخری قدم رکھتے ہی آپ چھت پر پہنچ گئے، تو لیکن کمال تو پہلے قدم کے ہی ہے نا۔ اس لیے بیٹا آپ سب سے گزارش ہے، آپ اپنے ماں باپ کا ادب احترام، اپنے اساتذہ کا ادب احترام، ان کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، ان کی اہمیت کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ ان کے بنا زندگی میں کبھی کامیابی ممکن نہیں ہے، اور ان کا ادب احترام کر کے انشاءاللہ کبھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہم سب کی دعائیں، خاص طور پر شریف حمزہ صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کی طرف سے ہم سب کے آپ کے پاس دعائیں ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر کامیابیوں کا بنانا تھا۔ السلام علیکم۔